ذلك الفوز العظيم. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بذربتوی قصہ مختصر. سبحان اللہ. حضرات محترم، گزشتہ جمعوں میں نے آپ حضرات کے سامنے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے فضائل و کمالات، آپ کی شان، آپ کی سیرت کو بیان کیا. اور اس ضمن میں گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت علی کا ایک ارشاد پیش کیا تھا جو کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے نہج البلاغہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات پہ مشتمل کتاب ہے. آپ کی تقاریر، آپ نے جو خطبے ارشاد فرمائے ان کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا نہج البلاغہ. یہ دنیا کے مختلف ملکوں سے مختلف اوقات میں چھپتی رہی ہے. ہمارے پاس جو لائبریری میں نہج البلاغہ موجود ہے وہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے. تو نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات مذکور ہیں. اس میں سے ایک ارشاد آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا تھا. آج اسی سلسلہ میں اسی نہج البلاغہ سے ایک ارشاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. اسی چیز کو موجودہ دور کے عظیم محدث اور عظیم محقق
حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا گزشتہ سال انتقال ہوا، انہوں نے بھی اس چیز کو مسلم شریف کی شرح کے اندر اسی فرمان کو نہج البلاغہ کے حوالے سے ہی نقل کیا ہے۔ مسلم شریف کی شرح انہوں نے 7 ضخیم جلدوں کے اندر لکھی ہے۔ اس کے اندر حضرت علی کے جہاں تذکرہ ہے، آپ کے فضائل و کمالات کا ذکر ہے، وہیں پہ نہج البلاغہ کے حوالے سے اس فرمان کو نقل کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اِنَّهُ بَایَعَنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ بَایَعُوا أَبَا بَکْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میری بیعت انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کی بیعت کی تھی۔ یہ وہی لوگ ہیں، وہی صحابہ اور تابعین ہیں جنہوں نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی ذو النورین۔ ان کی بیعت جن لوگوں نے کی تھی، میری بھی انہی لوگوں نے بیعت کی ہے۔ عَلَىٰ مَا بَایَعُوهُمْ عَلَيْهِ، اور انہی شرائط پہ انہوں نے میری بیعت کی ہے جن شرائط پہ انہوں نے ان خلفائے ثلاثہ کی، ان تینوں خلفاء کی بیعت کی تھی۔ تو 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کی بیعت کی تھی، انہوں نے ہی میری بیعت کی ہے، اور انہی شرائط پہ بیعت کی ہے جن شرائط پہ ان تینوں کی ان لوگوں نے بیعت کی تھی۔ وَإِنَّمَا الشُّورَىٰ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، آپ نے فرمایا جو مجلس شورا ہے، مجلس مشاورت، جس کو آج کی زبان میں پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں، اسمبلی کہہ سکتے ہیں، یہ مجلس شورا مہاجرین اور انصار پر مشتمل ہے۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضَا، اگر یہ سب لوگ مل کے کسی ایک آدمی پر متفق ہو جائیں اور اس کو امام، حاکم، خلیفہ مقرر کر دیں، منتخب کر لیں، تو وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی گئی، یہ انصار و مہاجرین پر مشتمل جو مجلس شورا ہے، جس کو یہ منتخب کر لیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اب بظاہر ایک عام سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے کہ اس بات کا پس منظر کیا ہے۔ بات کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس سے پہلے ملک شام جو کہ اسلامی ریاست کا ایک صوبہ تھا، اس کے گورنر تھے، اور عرصہ دراز سے وہ شام کے گورنر چلے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 12 سال وہ ملک شام کے گورنر رہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد، تو
حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور ملک شام میں اپنی امارت اور خلافت کا اعلان کر دیا۔ جب انہوں نے حضرت علی کو امام اور خلیفہ ماننے سے انکار کیا اور اپنی خلافت کا اعلان کیا تو تب حضرت علی نے یہ خط لکھ کر حضرت امیر معاویہ کی طرف بھیجا کہ میری بیعت انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے پہلے 3 خلفاء کی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کی تھی، کوئی اور لوگ نہیں ہیں، اور انہی شرائط پہ، وہی کنڈیشنز، وہی فورواردن جو جن شرائط پہ انہوں نے پہلے 3 خلفاء کی بیعت کی تھی، انہی شرائط پہ میری بیعت بھی کی ہے۔ اور انصار و مہاجرین کی مجلس شورا پارلیمنٹ موجود ہے، جب یہ سب مل کے کسی کو امام منتخب کریں تو یہی اللہ کی رضا ہے، اور ان سب نے مجھ کو امام اور خلیفہ منتخب کیا ہے، اس لیے اب آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ میری امارت اور خلافت کا انکار کریں اور اس کے مقابلے میں اپنی خلافت کا اعلان کریں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو حضرت امیر معاویہ کی طرف لکھا گیا۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا ہمیں اور پیچھے جانا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کی خلافت کا ذکر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضور کا وصال ہوا ربیع الاول شریف کا مہینہ اور 11 ہجری، 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا فرمایا، اور اس کے 3 مہینے بعد یعنی ذی الحج کا مہینہ گزرا، محرم شریف کا مہینہ صفر کا، اور ربیع الاول شریف جب چڑھا تو صفر کی 29 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور ربیع الاول شریف میں آپ کا انتقال ہوا۔ یہ الگ بحث ہے کہ کون سی ربیع الاول شریف کی تاریخ سی، عام طور پر 12 ربیع الاول بیان کیا جاتا ہے، لیکن محققین کے نزدیک 12 جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن اب اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ ربیع الاول شریف کا کوئی 9 تاریخ یا کوئی ربیع الاول شریف کے ابتدائی دنوں میں کوئی تاریخ تھی جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضور کا وصال ہوا، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، حضور کی تدفین بھی نہیں ہوئی، کہ پیر کے دن حضور کا وصال ہوا اور منگل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ تو پیر کے دن حضور کا وصال ہوا، ابھی جنازہ نہیں ادا کیا گیا اور تدفین نہیں ہوئی، قبر انور میں حضور تشریف نہیں لے گئے، کہ انصار کے کچھ لوگ، انصار مدینہ، وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں ایمان لائے تھے، اور مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے ان کو اپنے گھروں میں پناہ دی تھی، ان کے کچھ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوئے جس کو کہا جاتا ہے سقیفہ بنی ساعدہ۔ سقیفہ، اس کو بھی آپ کہہ لیں پارلیمنٹ ہاؤس موجودہ زبان میں، کہ ہر قبیلے کا ایک خاص مقام ہوتا تھا جہاں وہ بیٹھ کر کسی اہم معاملے پہ مشورہ کیا کرتے تھے، اس کو سقیفہ کہا جاتا تھا، اور یہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا سقیفہ، اپنا اپنا پارلیمنٹ ہاؤس ہوتا تھا۔ تو یہ جو بنی ساعدہ ایک قبیلہ تھا، ان کا جو سقیفہ تھا، پارلیمنٹ ہاؤس تھا، یہ مسجد نبوی شریف کے قریب ہی مغرب کی جانب ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے، باقی اس کے ارد گرد ساری بلڈنگیں جو ہیں وہ بن گئی ہیں، لیکن اس جگہ کو خالی چھوڑا گیا ہے، وہاں چھوٹا سا پارک سا ہے اور درخت اور پھول بوٹے
لگے ہوئے ہیں اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ ثقیفہ بنی سعدہ، اس کی اہمیت کے پیش نظر اس جگہ کو اسی طرح چھوڑا گیا۔ وہاں کچھ انصار اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے جمع ہوئے اور جمع ہو کر آپس میں یہ مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ انصار میں سے کسی کو ہونا چاہیے، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں آنے کی دعوت دی اور حضور کی غلامی کا حق ادا کیا، مہاجرین کو بھی اپنے گھروں میں پناہ دی، تو خلافت کا حق ہمارا ہے۔ خزرج قبیلہ کے سردار تھے حضرت سعد بن ابی عبادہ، وہی اس کے دائی تھے، انہوں نے سب کو جمع کیا تھا۔ اب سب لوگ متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے، حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ کوئی آدمی وہاں سے چلتا ہے، حضرت فاروق اعظم کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ وہاں ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار جمع ہیں اور یہ مشورہ ہو رہا ہے، یہ بات چیت ہو رہی ہے، اور حضرت سعد بن عبادہ کو وہ خلیفہ نامزد کرنے پر تیار ہیں، ان کی خلافت کا اعلان ہونے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ اگر ایک دفعہ ان کی خلافت کا اعلان ہو گیا تو پھر ان کی خلافت کو ختم کرنا اور ان کو معزول کرنا یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، بتایا کہ یہ بات چیت ہو رہی ہے تو چلو ہم وہاں چلتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات چلے، رستے میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح وہ بھی ملے، ان کو بھی ساتھ لے لیا اور وہاں ثقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچے۔ وہاں یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے، حضرت سعد بن عبادہ کو جو خزرج قبیلہ کے سردار تھے ان کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ مہاجرین اس کو نہ مانے، تو پھر یہ کہا ٹھیک ہے بھئی، ان سے کہیں گے کہ منا امیر و منکم امیر، ایک امیر تم میں سے ہو جائے، ایک ہم میں سے ہو جائے، دو امیر بنا لیتے ہیں۔ یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ جب یہ حضرات وہاں پہنچے تو اب بات چیت ہوئی۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بڑی احتیاط کے ساتھ یہاں قدم رکھیں۔ زبان پہ کوئی ایسا کلمہ جو ان حضرات کی شان کے لائق نہیں ہے وہ ہم زبان پہ نہیں لا سکتے۔ ہمارے لیے وہ قابل احترام ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا وہ اسلام کی خاطر کیا، چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں تشریف نہیں لے گئے، ابھی آپ کا وصال ہوا، ابھی آپ کا جنازہ نہیں ہوا، ابھی آپ کو قبر مبارک میں بھی نہیں رکھا گیا اور ادھر خلافت کا یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ بظاہر دیکھیے ایسی بات ہے، لیکن حالات ایسے تھے کہ اس وقت حالات کے مطابق چونکہ ایسی بات ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ اگر ان میں سے کوئی خلیفہ نامزد کر کے اس کی خلافت کا اعلان کر دیا جائے گا، بیعت کر دی جائے گی، تو پھر اس کو معزول کرنا تو مشکل ہوگا۔ اب جب یہ حضرات وہاں پہنچے، بات چیت ہوئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الائمۃ من قریش، کہ امام، خلیفہ اور حاکم تو قریش میں سے ہونا چاہیے اور وہ کسی مہاجرین میں سے کسی کو ہونا چاہیے۔ اب انصار نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی کہ آپ حضور کے نائب ہیں، آپ حضور کے خلیفہ ہیں۔ پھر باقی صحابہ کرام نے بھی ان کی بیعت کر لی۔ اس طرح بالاتفاق ان کو خلیفہ حضور کا نامزد کر دیا گیا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اپنی خلافت کے لیے کسی کو نامزد نہیں کیا تھا۔ حضور کے وصال کے وقت آپ نے صراحتاً کسی کو نامزد نہیں کیا تھا۔ اگر حضور کا ارشاد کسی کے لیے ہوتا تو پھر اس اختلاف کی صورت ہی پیدا نہ ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کرنا یہ صحابہ کرام کا فیصلہ تھا، لیکن اس طرح حضرت علی فرما رہے ہیں کہ انصار و مہاجرین پہ مشتمل شورا ہے، جس کا وہ فیصلہ کریں، جس کو امام بنا لیں، سمجھ لو کہ وہ اللہ کی رضا ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ فیصلہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو بیماری کے باوجود حضور تشریف لاتے رہے نماز کے لیے، اور خود نماز کی امامت فرماتے رہے۔ جب بیماری بڑھ گئی اور حضور مسجد میں نہ تشریف لا سکے، یعنی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز ادا فرمائی، امامت فرمائی، تو بیماری اتنی زیادہ ہو گئی کہ غشی طاری ہو گئی۔ اب عشاء کا وقت ہے، صحابہ اکرام انتظار کر رہے ہیں۔ حضور کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، اور میں کیا لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کر لی ہے؟ عرض کیا حضور نہیں، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے لیے پانی رکھو۔ پانی رکھا گیا، حضور نے غسل فرمایا۔ اب مسجد کی طرف جانے لگے تو غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر جب طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، پھر پوچھا کیا لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کر لی ہے؟ عرض کیا حضور نہیں، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا پانی رکھو۔ پانی رکھا گیا، حضور نے غسل کیا، پھر جانے لگے، پھر غشی۔ ان 3 دفعہ ایسے ہوا تو پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو اس طرح بہت سے اشارے موجود تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت تقریباً کوئی 2 سال اور تقریباً کوئی 2-2.5 مہینے تک رہے۔ جب آپ کا مرض وصال آیا، دیکھا کہ اب زندگی کی کوئی امید نہیں ہے، تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور اپنا جان نشین خود نامزد کر دیا کہ میرے بعد عمر فاروق خلیفہ ہوں گے۔ تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صحابہ کرام کے مشورے سے اور ان کے اجماع سے ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا جان نشین مقرر کیا، اور سب نے بیعت کر لی، سب نے قبول کر لیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت ہوا، آپ پر مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے ایک آدمی نے خنجر سے حملہ کیا، اور زخم اتنے گہرے تھے کہ زندگی کی کوئی امید نہ رہی۔ تو آپ نے 6 آدمیوں کا نام لیا کہ یہ 6 آدمی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ جو ہے وہ مقرر کر لیا جائے۔ یہ 6 آپس میں بیٹھیں، مشورہ کریں، اور 6 میں سے کسی ایک کو جو ہے خلیفہ مقرر کر لیا جائے۔ اب یہ بھی ممکن تھا کہ 3 آدمی دونوں طرف ہو جائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر وہ 7ویں ہوں گے، وہ خلافت کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ اگر ضرورت پڑے تو کاسٹنگ ووٹ ان کا ہو سکتا ہے، یعنی اگر 3 ہو جائیں تو پھر ان کا جو ہے وہ ووٹ جو ہوگا وہ کاسٹنگ ووٹ ہوگا، جدھر ان کی رائے ہوگی تو پھر چوتھا ان کا ووٹ ہو جائے گا، اس کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کا جو ایک گروپ مقرر کیا، ان میں سے 4 آدمی
تو انہوں نے بھی دعا کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نہیں خلافت کے دعوے دار۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رہ گئے۔ پھر انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو اس 6 آدمیوں میں موجود تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، ودرا کرتا ہوں۔ ان کو مقرر کر دیا بھائی ٹھیک ہے آپ لوگوں سے پوچھیں، مشورہ کریں اور جس کی خلافت کا اعلان کر دیں ہمیں منظور ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے لوگوں سے پوچھا، مدینہ منورہ کے رہنے والے، باہر سے آنے جانے والے لوگوں سب سے مشورہ کر کے انہوں نے حضرت عثمان غنی کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ حضرت علی نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک آپ خلیفہ رہے۔ ان تینوں خلفاء حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یعنی یہ 11 ہجری سے لے کر 36 ہجری تک تقریباً یعنی 25 برس تک یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وزیر اور مشیر رہے، ہر معاملے میں ان کے مددگار رہے اور ہر اہم معاملے میں آپ نے ان کو مشورہ دیا۔ تو گویا تینوں کی خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل و جان سے قبول کی اور ان کے وزیر اور مشیر رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو سب لوگوں نے متفقہ طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ جو ہے مقرر کر دیا۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام جو کہ اس وقت صوبہ تھا ایک اسلامی ریاست کا، اس کے گورنر تھے، انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، حضرت علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ خلیفہ برحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ وہ غلطی پہ تھے، لیکن ان کی یہ غلطی اجتہادی غلطی تھی جس کی وجہ سے ان پہ کسی قسم کا طعن و تشنیع نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان معاملات میں ہمیں انتہائی احتیاط کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ کوئی بھی ایسی بات جو ان کے ادب کے خلاف ہو ہماری زبان سے اگر نکلے گی تو ہمارا اپنا ایمان خطرے میں ہوگا۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا اپنے خیال کے مطابق جو حق اور درست تھا وہ انہوں نے کیا۔ ٹھیک ہے، اب 2 آدمیوں میں جب اختلاف ہوتا ہے تو حق پہ ایک ہی ہوتا ہے، دوسرا غلطی پہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جو اپنے خیال کے مطابق کیا، جو حق اور درست سمجھا وہ کیا۔ اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب بعد میں حضرت حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا اور ان کو اپنا امام اور خلیفہ تسلیم کر لیا تو اس کے بعد ان کی خلافت حق ہو گئی۔ اب کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کی شان میں کوئی ایسا کلمہ کہے جو ان کے ادب کے خلاف ہو۔ تو بہرحال اس وقت جب حضرت علی خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت امیر معاویہ نے ان کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا اور اپنی خلافت کا اعلان کیا، تو حضرت علی نے اس وقت یہ ان کو خط لکھا، انہو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، کہ میری بیعت انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کی بیعت کی تھی، علی ما بایعوہم علیہ، انہی شرائط پہ بیعت کی جن شرائط پہ ان تینوں کی بیعت کی تھی۔ وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، بے شک مجلس شورا یا پارلیمنٹ یہ انصار و مہاجرین پہ مشتمل ہے۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، اگر وہ سب کسی ایک آدمی پہ متفق ہو جائیں اور اس کو امام اور خلیفہ مقرر کر دیں تو اسی کو اللہ کی رضا سمجھو۔ فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ
ردوه الی ما خرج منه، فرمایا کہ جب سب لوگ متفق ہو جائیں اور کسی کی عمارت اور خلافت میں متفق ہو جائیں، اس کے بعد اگر کوئی نکل جائے اور انکار کرے تو اس کو پہلے تو سمجھاؤ اور سمجھا کے اس کو سب مسلمانوں کے فیصلے کے ساتھ متفق ہونے کے لیے کہو۔ فَإِنْ أَبَوْا فَقَاتِلُوهُ عَلَىٰ اتِّبَاعِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر بھی اگر وہ انکار کرے گا تو پھر یہی ہوگا کہ اس سے لڑنا پڑے گا، اور یعنی پھر بزور بازو اس کو حق کی طرف لوٹانا پڑے گا اور مسلمانوں کے فیصلے کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں بھی اسی مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جس نے رسول کی مخالفت کی اور مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کے کوئی اور رستہ اختیار کیا، جس چیز کو مسلمان حق اور درست سمجھتے ہیں اس کے خلاف کوئی اور نظریہ قائم کیا، کوئی اور رستہ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم دنیا میں اس کو ڈھیل دے دیں گے، ٹھیک ہے بھائی دوڑ لو بھاگ لو، کہاں تک جاؤ گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، فرمایا اس کا انجام کیا ہوگا جو مسلمانوں کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لے، کوئی نیا عقیدہ گھڑ لے اور کوئی اور رستہ اختیار کر لے، فرمایا ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا، اور اس فرمان سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں خلفاء حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت کو برحق سمجھا، نہ صرف برحق سمجھا بلکہ وہ 25 برس تک ان تینوں خلفاء کے وزیر اور مشیر رہے، ہر اہم معاملے میں ان کو مشورہ دیتے رہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ پہلے خلفاء کے دور میں تو بڑی ترقی ہوئی، اسلامی ریاست میں بڑے ملک فتح ہوئے، آپ کے زمانے میں کوئی ملک نہیں فتح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں خلفاء کے مشیر تھے، ان کی خلافت کو حق اور درست سمجھتے تھے، یہی اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔